ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ اپریل کے 10 اور شوال کی 21 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے جمعرات کو ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کا دورہ کیا اور لیفٹیننٹ گورنر لداخ وی کے سکسینہ کے متوقع دورے سے قبل انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈاکٹر آخون نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کو قمر علی آخون میموریل ہسپتال کے نام سے منسوب کرنے کی مجوزہ تجویز کے تناظر میں ہسپتال کے احاطے کا مکمل معائنہ کیا. انہوں نے صفائی، مریضوں کی سہولیات اور مجموعی ہسپتال مینجمنٹ کو اعلیٰ معیار پر رکھنے پر زور دیا. چیف ایگزیکٹو کونسلر نے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عباس اور ہسپتال کے دیگر عملے سے ملاقات کی. انہوں نے نرسنگ کالج کے سنگ بنیاد اور بلڈ بینک کے افتتاح سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو مقام کی حتمی شکل دینے اور ضروری دستاویزات وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کی. ڈاکٹر آخون نے ہسپتال انتظامیہ کو ایمرجنسی سروس مضبوط کرنے، ادویات کی دستیابی یقینی بنانے اور ہسپتال میں صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کی ہدایت کی. ہسپتال حکام نے چیف ایگزیکٹو کونسلر کو یقین دلایا کہ وہ آئندہ دورے کی کامیابی کے لیے تمام ضروری انتظامات وقت سے پہلے مکمل کر لیے جائیں گے. لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ ونے کمار سکسینہ کے کرگل کی تاریخی اور اہم دورے کے پیش نظر جمعرات کو ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار IAS کی زیر صدارت ان کے دفتر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کا مقصد دورے سے متعلق تمام ضروری انتظامات کا جائزہ لینا اور انہیں حتمی شکل دینا تھا. اجلاس کے دوران مختلف محکموں کے درمیان ہم آہنگی اور تیاریوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی تاکہ دورے کو پرامن، منظم اور کامیاب بنایا جا سکے. ڈپٹی کمشنر نے سیکورٹی، ٹرانسپورٹیشن، رہائش، صحت کی سہولیات اور مجموعی لاجسٹک سے متعلق انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا. VIP کی نقل و حرکت کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور ٹریفک حکام کو ہدایت دی کہ وہ دورے کے دوران بغیر کسی رکاوٹ کے نقل و حرکت کو یقینی بنائیں. انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ایک جامع منصوبہ تیار کریں اور آمد سے لے کر تمام پروگراموں کے اختتام تک باہمی ہم آہنگی برقرار رکھیں. اجلاس میں بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ گورنر کا باقاعدہ استقبال کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 11، 12 اور 13 اپریل کو ہونے والے تمام پروگرامز ترتیب وار اور منصوبہ بندی کے مطابق کرائے جائیں. محکمہ کلچر کو ہدایت کی گئی کہ وہ استقبالیہ نظامت اور ثقافتی پروگرامز سے جڑے تمام امور کو بخوبی انجام دیں. خاص طور پر مقامی روایت کو اجاگر کرنے پر زور دیا گیا، جس میں روایتی خطق اور مقامی لباس کا استعمال شامل ہے تاکہ خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کی عکاسی ہو. ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی اور لیفٹیننٹ گورنر کی مجوزہ رہائش گاہ پر تمام انتظامات ہموار کریں اور دورے کے دوران اعلیٰ معیار کی ہم آہنگی اور مہمان نوازی کو یقینی بنائیں. میڈیا اور تشہیر کے حوالے سے اطلاعاتی محکمے کو ہدایت دی گئی کہ وہ PA سسٹم، ڈرون کوریج اور تمام پروگراموں کی جامع میڈیا کوریج کو یقینی بنائیں. مزید برآں محکمے کو ہدایت کی گئی کہ دورے کے دوران عوامی تعاملات اور میڈیا انٹریکشن کو بھی ہموار طریقے سے انجام دیا جائے. اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو مؤثر ہم آہنگی، بروقت عمل درآمد اور فعال طرز عمل اپنانے پر زور دیا تاکہ یہ اہم دورہ کامیابی کے ساتھ انجام پا سکے.
شہید رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید امام خامنائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی چہلم کے موقع پر پورے ضلع کرگل میں مختلف مجالس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مجالس سے ضلع کرگل کی شیعہ برادری کے رہبری معظم سے گہری محبت، عقیدت اور والہانہ وابستگی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گڑ منگل پور میں ایسوسیشن آف امپلائیز گڑ منگل پور کی جانب سے گزشتہ روز رہبر معظم کی چہلم کے موقع پر ایک مجلس عزا منعقد کی گئی۔ یہ مجلس امام بارگاہ یقمہ حرلم میں منعقد ہوئی، جس میں علاقے کے علماء کرام کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ایسوسیشن کی جانب سے TSG کے علماء کرام کو مدعو کیا گیا تھا۔ علماء کرام نے شہید رہبر امام خامنائی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ان کی سیرت کے گوشوں سے حاضرین کو آشنا کیا۔ مجلس اعظم میں حجت الاسلام سید کاظم صابری مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد کے حالات اور ان کی انقلابی زندگی پر تفصیلی گفتگو کی۔ پروگرام کا اختتام شیخ محمد حسین رئیسی کی تقریر سے ہوا، جنہوں نے تمام مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل میں چہلم کے موقع پر جماعت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے اہتمام سے جمعرات کو احاطہ حوض علمیہ میں رہبر معظم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ترحیم و فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس مجلس میں بھی بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ دوران مجلس علماء کرام اور مومنین نے تلاوت کلام پاک اور فاتحہ خوانی کے ذریعے شہید رہبر سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ ادھر انجمن علماء سد کرگل کی جانب سے بھی رہبر معظم انقلاب شہید امام خامنائی کی چہلم کے مناسبت سے جامع مسجد فکر سوت میں ایک مجلس ترحیم و فاتحہ خوانی منعقد ہوئی۔ اس مجلس کی صدارت حجت الاسلام شیخ محمد حسین نے کی۔ اس موقع پر علاقے کے علماء کرام اور عوام کی باری تعداد نے شرکت کر کے رہبر معظم سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ علماء کرام نے رہبر معظم کی شخصیت اور ان کی پاکیزہ زندگی کے مختلف گوشوں پر سیر حاصل روشنی ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی شرکاء نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی اور عالمی استقبال، امریکہ و اسرائیل اور آل خلیفہ و آل سعود کے ساتھ نفرت و بیزاری کا بھرپور اظہار کیا۔ ضلع کرگل میں شہید رہبر معظم کی چہلم کی یہ مجالس اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہاں کے مومنین قلب و جان سے اپنے رہبر سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی شہادت کے باوجود ان کے راستے پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دلی کی جانب سے جاری کردہ ایک پبلک کے اسٹیٹمنٹ میں تنظیم نے رہبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنائی کی دلسوز شہادت اور ان کے چہلم کی مناسبت سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 28 فروری کو امریکہ و اسرائیل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر کی گئی مبینہ غیر قانونی اور بلا اشتعال فوجی کارروائی کے نتیجے میں رہبر معظم کی شہادت واقع ہوئی، جس کی تنظیم نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایسوسیشن نے اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا بھر کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا وقت کی اہم ضرورت بتایا ہے۔ بیان کے مطابق چہلم کی مناسبت سے تنظیم کی جانب سے مجلس اعزا کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے ذریعے رہبر معظم اور اسلامی انقلاب سے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا گیا۔ اس دوران مقررین نے امام خامنائی کی عظیم شخصیت، قیادت اور ان کے نظریات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ تنظیم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہبر معظم کے اصولوں اور راستے پر ثابت قدم رہے گی اور ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ ایران سمیت مشرق وسطیٰ کے تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعے کے روز مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کا منشور جاری کرتے ہوئے ریاست میں اقتدار حاصل کرنے کی صورت میں متعدد اہم وعدوں کا اعلان کیا۔ منشور کے مطابق بی جے پی نے دراندازی کے خلاف سخت کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی نے ہر خاتون اور بے روزگار نوجوانوں کو ماہانہ 3,000 روپے مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پارٹی نے یہ بھی اعلان کیا کہ اقتدار میں آنے کے بعد 45 دن کے اندر ریاستی ملازمین کے لیے 7ویں پے کمیشن کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر امت شاہ نے منشور کو سنہری بنگال کی تعمیر کے لیے ایک جامع روڈ میپ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ریاست کی ترقی، خوشحالی اور بہتر طرز حکمرانی کے لیے پرعزم ہے۔
انقلاب اسلامی کے نئے رہبر آیت اللہ العظمہ سید مجتبی خامنائی نے عوام سے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف مسلسل مصروف عمل رہنے کی اپیل کی ہے۔ شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے 40ویں دن جاری کردہ پیغام میں انہوں نے ایرانی عوام کی واضح فتح کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک تیسری مقدس دفاعی جنگ میں ایرانی عوام ہی حقیقی فاتح ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بڑی طاقت کے طور پر ابھرنا اور سامراج کا ظاہری زوال سب پر عیاں ہے۔ یہ ان شہداء، مظلوم ہم وطنوں اور میناب کے شجر طیبہ کے سکول کی شہید طالبات کے خون کا ثمرہ ہے۔ واضح ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے پہلے دن میناب کی لڑکیوں کے سکول پر امریکی میزائل حملے میں تقریباً 170 طالبات شہید ہو گئی تھیں۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔